خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق مسیح کے لیے ستائش ہو۔ اس کے 15ویں باب کی 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے اور ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور وہ بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور پھر اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور مکرن چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچھڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں میں اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچھڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح کے لیے ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم روزوں کے ایام میں روزوں کا چوتھا اتوار منا رہے ہیں، اور آج کی پاک انجیل کی جو بنیادی آیات کریمہ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یوں ہم مسیح خداوند کے پاشکۂ بھید کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس واقعہ کا تاریخی پس منظر پہ ہم مسیح خداوند کی کہی ہوئی باتوں پر دھیان و گیان کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اسرائیلی قوم کو خداوند نے فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا، تاکہ اسی قوم سے وہ بادشاہ نکلے جو بنی نوع انسان کو گناہ کی دلدل سے آزاد کرائے اور بچائے۔ دیکھتے ہیں کہ مصر سے رہائی ہمارے گناہوں اور غلامی سے نجات کی منظر کشی کرتے ہیں۔
اور ہمیں بحیثیت خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف بخشتے ہیں، کیونکہ خداوند مسیح ہمارا پاشکائی برہ ہے اور وہ ہماری خاطر قربان ہوا۔ اس لیے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ روزوں کا چوتھا اتوار ہمیں خوشی، شادمانی اور شکرانے کے طور پر منانا ہے۔ ہم مسیحی ہیں، جو یہ کہنا بہت سارے لوگوں کے لیے اہم ہے، جیسے یہ کہنا کہ ہم امریکن ہیں، ہم اٹالین ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم انڈین ہیں، جرمن ہیں یا آئرش ہیں۔ لیکن مقدس پالوس رسول ہمیں آج یہ یاد دلواتا ہے کہ مسیحی ہونے سے مراد کچھ مختلف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے خدا کے ساتھ تعلقات اور زندگی کا سارا مطلب مکمل طور پر بدل چکا ہے، کیونکہ کلمہ کے متجسم ہونے کا الہی منصوبہ مسیح کے دکھوں، موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی معراج بن گیا ہے۔ نتیجتاً اب ہم کوئی معمولی انسان نہیں رہے، بلکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہماری ابدی خوشیوں کا منصوبہ خداوند نے کائنات کو تخلیق کرتے وقت ہی سوچ لیا تھا، جو مسیح خداوند کے دکھوں، موت اور جی اٹھنے سے تکمیل پاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، بپتسمہ کے وقت ہر مسیحی کو ابدی شہریت کی گارنٹی اور ایک ایسا نقشہ تھما دیا جاتا ہے جو کہ ابدی بادشاہت تک پہنچنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم خداوند کے چنیدہ لوگ ہیں اور ابدی خوشیاں ہمارے لیے مسیحا کے ذریعے ہی ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیاوی عیش و عشرت میں گم ہو کر ابدی انعام و زندگی سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ خداوند کے لامحدود رحم اور بھرپور پیار کا تجربہ ہم مصر بیٹے کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس کہانی کے اندر 3 نہایت خوبصورت کردار ہیں۔ چھوٹا بیٹا جو مصر بیٹے کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑا بیٹا جو باپ کا بہت فرمانبردار بیٹا ہے، اور اس کے اندر سب سے اعلیٰ و ارفع کردار باپ کا، جو ہر لمحہ جو کہ ہے رحم سے بھرا ہوا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے۔ چھوٹا بیٹا جو مصر بیٹے کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایک تائب گناہگار کی علامت ہے۔ مصر وہ ہوتا ہے جو اندھا دھند فضول خرچی کرتا ہے، جو روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیتا ہے، وہ جو بہت جلدی میں ہوتا ہے، مناسب اور صحیح وقت کا انتظار نہیں کرتا، ہمیشہ اپنا مطالبہ داغتا ہے، میراث میں سے میرا حصہ مجھے بانٹ دو، لیکن اس کے اندر توبہ کرنے کا شعور بھی موجود ہے۔ اس کے اندر اپنے گناہ گار ہونے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ارادہ تقویت پاتا ہے کہ توبہ کرتے ہوئے باپ کے پاس واپس جاؤں گا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی محبت اور اس کی رحم سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ یقیناً اس کا باپ اسے معاف کرے گا۔ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اب میں اپنے باپ کے ہاں اس کا بیٹا کہلانے کا حق کھو چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کی محبت اور رحم پر یقین رکھتا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کے طور پر رکھ لیں۔ اس کے اندر بڑا بیٹا جو ظاہراً بڑا فرما بردار ہے، باپ کے حکم کے تابع ہے، سارے کام جو کہ ہیں وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے، لیکن اس بڑے بیٹے میں فقیہوں اور فریسیوں جیسا اظہار پایا جاتا ہے۔ اگرچہ لوگ تخلیق کے اعتبار سے خدا کے بیٹے ہیں، مگر مخلصی کے اعتبار سے سب نہیں ہیں۔ فقیہوں اور فریسیوں کی بڑا بیٹا ایک بولتی ہوئی تصویر ہے۔ وہ اس بات کے مخالف ہے کہ خدا گناہ گاروں پر رحم کرے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم وفاداری سے خدا کی خدمت، خدا کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر خدا نے ہمیں کبھی موضوع حوصلہ نہیں دیا، صلہ نہیں دیا، اجر نہیں دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مذہبی ریاکار اور بڑے گناہ گار تھے، جو غرور اور گھمنڈ میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کا بالکل احساس نہ تھا کہ وہ خدا سے کتنی دور ہیں، اور وہ اس حقیقت کو بھی نہیں جانتے تھے
بلکہ اس حقیقت کے سامنے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں کہ خدا ان پر جو برکتوں سے بڑھ کر برکتیں برسا رہا تھا۔ اگر وہ صرف توبہ کرنے پر تیار ہوئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے پر مائل ہوتے تو باپ کا دل خوش ہو جاتا اور ان کے لیے خوشی کا بڑا جشن منایا جاتا۔ تیسرا کردار جو اس کہانی کا میرے حساب سے مرکزی کردار ہے وہ باپ کا کردار ہے، جو سراسر رحم سے بھرا ہوا ہے، جو سراسر محبت سے بھرا ہوا ہے۔ باپ کے روپ میں خداوند یسوع المسیح نے بڑی دلیری سے خدا کی تصویر پیش کی ہے۔ بیٹے کی واپسی پر باپ کو بیٹے پر پیار آیا، وہ کیونکہ کسی بھی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ لکھا ہے اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا، کیونکہ وہ ایک تائب گناہ گار ہے۔ کیا خوبصورت شعر فرمایا ہے کہ پاویں لکھ پاپی گناہ گار ہیں تو اودی رحمت تو مایوس نہ ہو، تیرے لکھ کروڑ گناہاں نوں کلی توبہ ہی کھا جاندی ہے۔ باپ کتنی محبت سے بیٹے کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ باپ اپنے وقار اور عزت کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ دوڑ کر اسے گلے لگاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی گرد و غبار سے اٹے ہوئے پھٹے حال اور شرمناک حالت کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ بازوؤں میں لے کر اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ باپ کا وہی نام فوراً گناہ کے رنگ کو مٹا دیتا اور معافی کی شان اور جلال کو بلند کرتا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ ایسا ہی ہے جو تائب گناہ گار کو اپنے بازوؤں میں لے لیتا ہے۔